بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری تزکیہ نائٹ مسجد یوسفین میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلوں کی صفائی اور دلوں کے تزکیے کے لیے ہم جہاں جمع ہوتے ہیں، اور پہلے حصے میں ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے دلوں کی بیماریوں کی بھی نشاندہی فرمائی، ان کو دور کرنے کا علاج بتلایا، پھر ان چیزوں کی بھی نشاندہی فرمائی، ان خوبیوں کی کہ جن کو دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ تو انہی خوبیوں میں سے بات ہو رہی تھی، اور آج ہم بات کریں گے 7ویں خوبی، توکل، اللہ پر ڈیپینڈ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کا صحیح معنی سمجھ آ جائے، اس پہ عمل کیسے کرتے ہیں، تو آج اس پہ بات ہوگی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ لوگوں، تم ایماندار ہو تو خدا پر توکل کرو، اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب سمجھتا ہے، اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو کافی ہے۔ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے، پس رزق اللہ ہی کے پاس سے طلب کرو۔ تو یہ توکل کے بارے میں کچھ آیتیں آپ کو بتلا دیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم خدا پر پورا توکل کرو گے تو حق تعالیٰ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندے کو دیتا ہے، یعنی بلا تعب و مشقت کی صبح کو بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو پیٹ بھرا اور واپس آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، ترمذی میں بھی نقل ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ مل جاتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خدا پہ ایسے توکل کرو کہ جیسے پرندے کرتے ہیں، بھوکے پیٹ جاتے ہیں، تغدو خسامن و تروح بطانا، کہ بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور پھر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہاں جاب کرنی ہے، کس ڈیلی میں ملے گی، کہاں سے کھانا ملے گا، بس بھوکے پیٹ اللہ پہ توکل کر کے چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اب اس پہ ایک قصہ یاد آ گیا، یہ مجھے یاد کرانا، یہ حدیث میں واپس آؤں گا، اس کے ساتھ ایک قصہ یاد آ گیا، وہ میں انشاءاللہ وہ اس وقت بتاؤں گا۔ یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا ہو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرح سے رزق پہنچاتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ توکل کی ماہیت اور ارکان۔ توکل کے معنی اس حالت کے ہیں جو حق تعالیٰ کو یکتا، فاعل مختار اور تمام صفات کمالیہ میں مستقل اور لا شریک سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ایک کیفیت کا نام ہے، ایسی کیفیت جو اللہ تعالیٰ کو یکتا سمجھنے، فاعل مختار سمجھنے اور تمام صفات کمالیہ میں مستقل، یعنی کہ ہر صفات کمالیہ میں وہ مستقل ہے اور کسی کا شریک نہیں، اس سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور یہ حالت ایسے کام کراتی ہے جن سے توکل اور اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا توکل کے 3 رکن ہوئے، ایک یہ کہ معرفت ہو، اللہ کی معرفت ہو، دوم حالت ہو، کیا حال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ رکن اول معرفت، یعنی توحید حق، جس کا اقرار کلمہ توحید سے ہوتا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مالک ہے، اسی کی حمد و ثنا، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ اس میں اس مضمون کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت اور وجود اور حکمت میں وہ کمال رکھتا ہے جس کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے۔ پس جس نے صدق و اخلاص کے ساتھ اس کا اقرار کیا، اس کے قلب میں اصل ایمان راسخ ہو گیا، اب توکل کی حالت ضرور پیدا ہوگی، بشرطے صدقے دل سے اقرار کیا ہو۔ جب ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے صدقے دل سے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو توحید کامل پہ ایمان لے آتا ہے، تو اس کو توکل کا کوئی نہ کوئی درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب کسی کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی توکل کا درجہ اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ کفار سے اور جن کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے ان سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن حال ہے۔ وہ حال کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اپنے کام کو خدا کے حوالے کرو اور دل کو مطمئن رکھو کہ غیر اللہ کی طرف سے التفات بھی نہ کرو، غیر اللہ کی طرف نظر بھی نہ جائے، اللہ کے حوالے کر کے اب مطمئن ہو جاؤ۔ یعنی ایسے ہو جاؤ کہ جیسے کسی ہوشیار اور شفیق غمخوار وکیل عدالت کو اپنے مقدمے میں وکیل بنا کر مطمئن اور بے فکر ہو جاتا ہے۔ دیکھو کتنی زبردست امام غزالی نے، آپ اپنا کیس جب بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک وکیل آپ ہائر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بہت ٹاپ وکیل ہے، یہ سپر وکیل ہے، اب آپ اس کو پورا اپنا کیس جمع کراتے ہیں، اب آپ جو ہے بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، اچھی نیند آتی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی اعانت کر، اس کی مدد کر، یہ کامیاب کر، لیکن اس وکیل کی طرف سے آپ پورے اعتماد ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کا تمہارا دل ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، کیونکہ تم سمجھتے ہو تمہارا وکیل ہر طرح عقل مند، تمہارا خیر خواہ ہے، پس تمہارے حریف کو کبھی تم پر غالب نہ آنے دے گا، مخالف سے اس کے سامنے بات ہی نہ کی جائے گی۔ اسی طرح جب جانتے ہو کہ رزق اور موت و حیات اور مخلوق کے
چھوٹے بڑے سارے کام خدا کے قبضے میں، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی جود و سخا اور حکمت و رحمت کی انتہا، پھر کیا وجہ کہ اپنے قلب کو مطمئن نہ بنائے اور غیر سے نظر کی طرف نظر اٹھائے؟ تو اس لیے اس طرح سے جیسے وکیل سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، اس طرح سے اللہ پہ مطمئن۔ اچھا، بعض اوقات انسان مطمئن نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سب یہ مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، یہ ہوتا نہیں۔ اس کے دو سبب ہیں۔ نمبر ایک، یا تو پورا یقین حاصل نہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے رزاق اور با قدرت اور سمیع اور بصیر ہونے میں کچھ شک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو پورا یقین حاصل نہیں کہ وہ پوری طرح سنتا ہے، اور یا یہ یقین تو ہے مگر قلب پر اس یقین کا اثر نہیں ہوا، بلکہ ایسی حالت ہے جیسے موت کے تیقن کی ہوا کرتی ہے، کہ باوجود یہ کہ اس کا یقین حاصل ہے، اس کا علم ہے کہ ضرور ایک دن ہمیں مرنا ہے، دنیا چھوٹنی ہے، لیکن پھر بھی ایسے نڈر ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں کرتے۔ دیکھو، جیسے بعض اوقات انسان کو یقین ہوتا ہے، لیکن یقین کے باوجود ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال امام غزالی فرماتے ہیں، جیسے تمہاری موت، ہر بندے کو یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن پھر بھی ایسے پھرتا ہے جیسے نہیں مرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک حالت ہے۔ تو اس کا یہ مگر ایسے نڈر پھرتا ہے جیسے کوئی فکر نہیں کرتا۔ سب اب اس کا صرف یہ ہے کہ قلب پر اس کے یقین کا پورا اثر نہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تمہارا قلب پیدائشی طور پہ ضعیف اور کمزور ہے۔ کسی کا دل کمزور دل کا آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی توکل حاصل نہیں ہوتا، اس کو یقین اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو دل کمزور ہوتا ہے۔ خلقتاً تم بزدل ہو، ضعف قلب کی وجہ سے تمہارا دل ایسے اوہام کا محکوم اور مطیع ہو گیا جو یقیناً باطل اور محض لا شے ہے۔ جس طرح مردے کے پاس بندہ بستر لگا کے سونے سے اس لیے ڈرتا ہے، حالانکہ معلوم ہے یہ مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کے پاس لیٹ کر نیند نہیں آتی اور ڈر معلوم ہوتا ہے۔ یہ توہمات ہی کی تو اطاعت ہے جس نے ضعیف قلب کو یقین پر عمل نہ کرنے دیا۔ مثلا بعض آدمیوں کو، اچھا یہ بات ہو گئی کہ اصل میں بعض اوقات جو ہے انسان کو یقین نہیں ہوتا، اور وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو وہ ہے، کیا بات ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ قلب ضعیف ہے، کمزور دل ہوتا ہے، عورتوں کی طرح کا دل ہوتا ہے۔ تیسرا توکل کا رکن ہے عمل کرنا۔ جاہلوں کا خیال ہے کہ توکل تو محنت مزدوری اور کسب کے چھوڑ دینے کا نام ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیکار بیٹھ جائے، اگر بیمار ہو تو دوا نہ کرے، بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرات اور ہلاکت میں ڈال دے، کہیں آگ میں گھس جائے، کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دے دے، تب متوکل کہلائے گا۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ ایسا کرنا شرعاً حرام ہے۔ شریعت ہی تو توکل کی خوبیاں بیان کر رہی ہے، پھر بھلا کس بات کو شریعت خود حرام بتائے اور اس کی رغبت اور حرص دلائے گی؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے، انسان صحیح اور کوشش اکثر 4 وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کسی ایسے نفع حاصل کرنے کی صحیح ہوتی ہے جو حاصل نہیں، اور یا یہ کہ موجودہ نفع کی حفاظت میں صحیح، اور یا آنے والے ضرر کو روکنے یا موجودہ نقصان کو دور کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ کوشش کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کی جو ہے نا تفصیلات ذرا کافی وہ ہیں، گہری باتیں ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کی نظر وسیع اور قلب مضبوط اور مستحکم ہوا اور یقین بڑھا ہوا اور اذعان قوی ہو، سو اس کو یہی زیبا ہے کہ اگلے دن کا بھی ذخیرہ جمع نہ کریں۔ جس کا دل بہت ہی مضبوط ہے نا، اس کے لیے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ اگلے دن کا بھی ذخیرہ نہ کرے۔ البتہ کسی کا دل کمزور ہے تو اس کو زیبا نہیں کہ ان کی حرص کرے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرے، بلکہ اگر ایسی حالت ہو کہ ذخیرہ فراہم نہ کرنے سے قلب کی پریشانی اور کا اندیشہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے توکل کو ترک کرنا اور ذخیرہ مہیا کرنا ضروری ہے، تاکہ قلب کو سکون حاصل ہو اور عبادت صحیح ہو سکے، کیونکہ طبیعت کے فکر و انتشار میں جس نقصان کا اندیشہ اس کی اصلاح سب سے مقدم ہے۔ تو دیکھو، توکل کی وجہ سے ایک تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ابھی کھا لی اور اگلے دن کی فکر نہیں، اور یہ توکل تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو گورنر بنا دیا گیا، آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے تھے، ہاں بھئی کتنا ہے مال تمہارے پاس۔ اس وقت صحابہ کو مال نصیب ہو گیا بھی تھا، تھوڑے سے امیر ہو گئے تھے، کچھ پیسے جمع ہو گئے، تو پہنچ جاتے تھے کہ بھئی یہ آپ کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے، یہ تو آپ کھائیں،
اگلے وقت کی اللہ دے گا، توکل کرو، بس یہ صدقہ کرو. کسی کے پاس پیسے نہیں ٹھہرنے دیتے تھے. تو لوگوں نے شکایت کی امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے ان کو گورنر بنا دیا، انہوں نے تو ہمیں جینا دوبر کر دیا. وہ یہ کہتے تھے کہ حضور کے گھر میں کب کھانا تھا؟ جب آپ ایک روٹی کھا لیتے تو اگلا ہوتا ہی نہیں تھا، تو کبھی فکر بھی نہیں کرتے، تو تم کیوں رکھتے ہو؟ صدقہ کرو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر وہ ان کو ذرا سبرز میں جانے کا کہہ دیا تھا کہ آپ آؤٹ اسکرٹس میں رہا کریں، آپ شہر میں نہ رہیں، کیونکہ اب لوگوں کا مزاج ایسا ہے اور آپ کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ توکل حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس لیول کا کہ ابھی کا کھانا کھایا، اگلے وقت جس نے ابھی دیا وہ اگلے وقت بھی دے دے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر دل کمزور ہے، اتنا وسیع نہیں ہے، تو پھر جتنا پیسہ جمع کرنے سے دل کو سکون حاصل ہو اتنا جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس طرح کی مضبوطی دل کی تو ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، تو اپنے قلب کے طمع نہ ہو، حرص نہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ کہ آپ کی صحیح حالت کیا ہے اتنا. بعض اوقات لوگوں کو 1 سال کا پیسہ جمع کر لیتے ہیں، کسی کی 60K اگر پیمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 60K جمع کر لوں تو پھر مجھے مطمئن ہوں میں. تو آپ کے بینک میں ہر ٹائم 60K موجود ہو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت آپ یہاں سے کوچ فرما گئے تو پھر آپ کی ہر اہلیہ کے گھر میں 1 سال کا راشن تھا، تو وہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس تو کچھ نہیں تھا، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ چھوڑ کے گئے تھے. ہاں، جن لوگوں کو قوت ایمان اور قلبی اطمینان حاصل ہے تو ان کو دوزادہ راہ کے لیے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، بشرط کے 7 دن تک بھوک اور پیاس پر صبر، گھاس پات پر قناعت کر سکیں. اگر اتنی ہے تو پھر بندہ کوشش کرے، ورنہ اتنا جمع کر لے کہ اگر معاش کے جلی اور واضح اسباب کی طرف سے توجہ ہٹا کر جنگل کی گھاس پر قناعت کرے اور اللہ کے لطف و حکمت پر بھروسہ کرے تو اولا اور انسب ہے. تو توکل کے بہت سے مقامات بتائے ہیں، اور امام غزالی تو پرانے احوال کو ذکر کرتے ہیں تو جو بہت ہی مشکل ہیں آج کل کے حوالے سے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اتنا کہ جس سے دل مطمئن ہو جائے. وہ حدیث شروع میں ذکر کی تھی، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما رزقک الطیر تغدو خصاما وتروح بطانا. لو انکم، اگر تم لوگ اگر تم توکل کرو اللہ پر، حق کا توکلی ہی، کہ جتنا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو اللہ تمہیں ضرور رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. کیسے؟ تغدو خصاما، بھوکے پیٹ جاتے ہیں، وتروح بطانا، اور پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں. ایوری ڈے ان کی یہ اسکیجول ہے. ہوا یہ کہ حدیث جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس پہ ڈسکشن ہو گئی اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ پتہ ہے کہ فقہا کے 4 مین امام ہیں. سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، اور پھر امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی. یہ تمام بزرگان دین جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فقہ کو رائج فرمایا. آج لوگ ان کے بارے میں برے کلمات بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. امام ابو حنیفہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا، آپ کے گندی زبان استعمال کرنے سے آپ ہی گندے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے کہنے سے ایک آدمی نماز پڑھ لے، آج آپ لوگ آ رہے تھے، آپ نے مثال کے طور پہ کسی کو کال کی، آپ کے کہنے سے فلاں شخص بھی آ گیا، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ یار آج فلاں شخص میرے کہنے کی وجہ سے آ گیا ہے، تو میری نماز کا ثواب ملے نہ ملے، اس کی نماز کا مجھے مل جائے گا. اور یہ وہ حضرات ہیں جن کی فقہ کے مطابق، جن کی ریسرچ کے مطابق، جن کے کہنے کے مطابق ایک امت کا بہت بڑا طبقہ تمام احکامات کو بجا لا رہا ہے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اس حساب سے روزے بھی رکھ رہا ہے، اس حساب سے زکاتیں بھی ادا کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور معاملات کے جتنے مسائل ہیں وہ پورے کر رہا ہے ان فقہا کے کہنے پر، بتائے ہوئے طریقوں کے پر جو وہ کر گئے. تو ان کے بڑے اونچے مقام ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ذکر ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے رزق دیں گے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو استاد صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خصامن، بھوکے پیٹ وہ جاتے ہیں، وتروح بطانا، پھر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. تو لیکن اس سے یہ پتہ چل گیا ایک دفعہ گھر سے نکلنا ضروری ہے. بھوکا پیٹ لے کے نکلو تو صحیح، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جیبیں بھر کے کو پیٹ بھر کے واپس بھیجے گا، لیکن نکلنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو امام مالک کہتے ہیں نہیں یار، یہ ایسی کوئی بات اس میں لگ نہیں رہی. کیونکہ یہ ایسی کوئی شرط یا ضروری شرط نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو
پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل شرط ہے، یہ اصل کوئی حقیقی شرط نہیں ہے کہ اگر تم تغدو خصامن نہیں کرو، بھوکے پیٹ نہ جاؤ تو تروح بتانن، پیٹ بھر کے لوٹائے نہیں جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ تغدو خصامن یہ شرط حقیقی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ ایسے ہو جاتا ہے عام طور پہ، پریکٹیکلی ایسے ہو جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ خیر ان کی بات ہوئی، جو انہوں نے ڈسکس کرنا تھا کیا، پھر بعد میں امام شافعی چلے استاد کے پاس سے، مسجد میں جو بھی سبق ہوا ہوگا وہاں سے گھر کو چلے، راستے میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا کوئی سامان اٹھانا تھا، تو انہوں نے کہا، وہ جانتے نہیں تھے اتنے بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے کہا بھائی یہ طالب علم سے جا رہا ہے آدمی، ینگسٹر سا ہے، یوتھ، اسے کہا بھائی آپ اب ہمارے یہ میرا سامان تھوڑا سا آپ اٹھا لو تو میں آپ کو میرے گھر تک پہنچا دو، میں آپ کو اتنی کھجوریں دے دوں گی۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، کھجوریں لے لو اس کے بدلے میں۔ آپ خوش ہو گئے، آپ نے کہا دیکھا میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ بھوکے پیٹ نکلو گے، اور یہ دیکھو میرا خیال بھی نہیں تھا کہ مجھے اس طرح سے پیمنٹ مل جائے گی، ایسے جاب مل جائے گی، راہ چلتے 4 کھجوریں مل گئیں۔ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فٹافٹ اس کا سامان اٹھایا، اس کے گھر پہنچایا، کھجوریں حاصل کی، اور خوشی خوشی واپس مسجد استاد صاحب کے پاس۔ دیکھا استاد صاحب ہم نے یہ بات کر رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، اور میرا یہی خیال تھا کہ بھوکے پیٹ نکلو تو اللہ تعالیٰ یہ یوں کریں گے، اور سارا قصہ بتایا، اور کھجوریں استاد صاحب کے سامنے پیش کی، لو جی کھاؤ آج۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ جیسا تم نے توکل کیا تمہیں ویسے ملی، جیسا میں نے توکل کیا مجھے ویسے ملی۔ تم نے یہی توکل کیا کہ نکلوں گا تو ملے گی، اور میں نے یہ توکل کیا کہ بیٹھے بٹھائے بھی مل سکتی ہے۔ تو دیکھو تمہیں تو تروح بتانن تب ہوا کہ جب تم نے تغدو خصامن کیا، خالی پیٹ نکلے تو تمہیں پیٹ بھر کے اللہ نے بھیجا، اور میرا توکل جس طرح کا تھا تو مجھے تو یہیں بیٹھے بیٹھے، میں نے تو کوئی نہیں تغدو خصامن کیا، میں تو کوئی نہیں نکلا، واپس خود ہی تم لے کے پہنچ گئے میرے پاس کھجوریں۔ تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کے مطابق دیتا ہے کہ آپ کو جتنا آپ کا اللہ پہ توکل بڑھتا رہے گا، اللہ کا آپ سے وہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں مجھے نکل کے کام کروں گا تو ملے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں مجھے گھر بیٹھے بھی مل جائے گا تو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہیں۔ ہاں لیکن یہ اللہ کی عام سنت نہیں ہے، اس لیے یہ بڑے لوگوں کے بڑے احوال ہوتے ہیں، اپنا اسکیجول اپنے فالو کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ حرص اور طمع نہ کرے، بس یہ کافی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا سیکشن۔ آج ہم حالات پڑھیں گے، تاریخ مشائخ چشت میں سے حالات پڑھیں گے، شیخ جلال الدین ابن محمود عمری تھانیسیری رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح، آپ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں سے ہیں، فاروقی نسب ہیں، وطن آپ کا بلخ، آپ کے والد قاضی محمود علماء میں تھے۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے آپ کے والد محترم کا نام محمد تحریر کیا۔ آپ کی ولادت بظاہر 694 ہجری میں 7 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ فرما لیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں علوم ظاہریہ کی تکمیل فرما کے تدریس و افتاء میں مشغول ہو گئے، یعنی 17 سال کی عمر میں آپ باقاعدہ مفتی بن چکے تھے، اور پہلے زمانے میں مفتی بننے کے لیے بہت سے علوم پڑھنے پڑتے تھے۔ 17 سال کی عمر میں آپ سب تعلیم مکمل کر کے پڑھانا اور افتاء فتوے لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری، طاعت، عبادت، نوافل، اوراد و وظائف اور پابندی اوقات میں آپ میں خاص طور پر پائی جاتی۔ اتباع سنت میں آپ کا وہی حال تھا جو مشائخ چشت کے لیے بمنزلہ عادت ثانیہ ہوتا ہے، یعنی جو مشائخ چشت کا جو عادت ہے کہ ان کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، آپ کی ایسی حالت تھی۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، دوا پیش کی گئی، اس وقت آپ صاحب فراش تھے۔ صاحب فراش کا مطلب کہ بیڈ پہ تھے، بیٹھنا مشکل تھا، لیکن جوں توں بیٹھے، خادموں سے فرمایا مجھے اٹھا کر زمین پہ بٹھاؤ۔ خدام نے حکم کی تعمیل کی، زمین پہ بیٹھ گئے۔ اس وقت دوا نوش فرمائی اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے تخت اور چارپائی پہ بیٹھ کر کوئی چیز کھائی ہو، زمین پہ بیٹھ کے دوائیاں کھائیں۔ تو اس قدر سنت، ریاضت اور مجاہدات کی کثرت سے لاغر کر دیا تھا، لیٹے رہتے تھے، مگر عجیب بات تھی کہ اذان کے وقت قوت اور بشاشت لوٹ آتی، بڑے اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ آپ کی ابتدائی بیعت کا واقعہ بڑا پرلطف ہے۔ آپ چونکہ علوم ظاہریہ کے امام تھے، اچھا آپ نے پچھلے حالات میں عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم نے ان کا ذکر پڑھا تھا تو بتایا تھا کہ وہ سما وغیرہ کے شوقین تھے۔ سما یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کے اشعار سنتا ہے آدمی، اللہ کی عشق و محبت کے اشعار سنتا ہے، اور کبھی کبھی مست ہو جاتا ہے اور ایک حالت کیفیت ہو جاتی ہے وجد کی، اور بعض اوقات وجد کی حالت میں بندہ بے خود ہو کے تھوڑا سا وہ دھمال ڈالتا ہے،
تو یہ پچھلے نشست میں نے بتلایا تھا کہ یہ بالکل جائز تھا، کیونکہ اس کے اندر شریعت کی حدود و قواعد، جو حدود و قیود تھے ان کا لحاظ رکھا جاتا تھا، جس کو قوالی بھی کہتے ہیں۔ اب جو قوالی ہوتی ہے وہ بھی دھمال ڈالتا ہے آدمی، لیکن وہ اصلی دھمال نہیں ہے، وہ شو آف کا دھمال ہوتا ہے۔ دھمال ہوتا ہے کہ جو آپ کے بے اختیار آپ ایک کیفیت میں آ جائیں، اللہ کی بے خودی میں آ کے جو ہر بندہ دھمال ڈالتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی مثال یہ دی ہے علماء نے کہ اگر یہ جو آج کل جس کو دھمال آتا ہے نا، جس کو حال آ جاتا ہے اور وہ دھمال ڈالنے لگتا ہے، اس کو کسی چھت پہ بٹھا کے قوالی سناؤ، کبھی بھی حال نہیں آئے گا اس پہ، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے گرا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، فائدہ ہی نہیں۔ لیکن اس سے پتہ چلے گا کہ اس کو اصل میں حال کوئی نہیں آیا، وہ صرف شو آف کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں تھا یہ اللہ کی محبت میں اس کو ایسے واقعی بے خود ہو جاتے تھے۔ تو عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کو، اور یہ چشتی سلسلے میں یہ قوالیوں کا سلسلہ ہے بھی، چلتی بھی ہیں، اور لیکن وہ قوالیاں ہوتی تھیں کہ جس میں یہ حرام انسٹرومنٹس بھی نہیں ہوتے تھے، میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہوتے تھے، صرف اللہ کی عشق و محبت کے کلام تھے۔ اچھا، اب یہ آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ آپ کی ابتدائی بیعت کا واقعہ ہے، کیونکہ آپ حضرت عبد القدوس گنگوئی سے بیعت ہوئی نا، تو یہ ہے چونکہ علوم ظاہریہ کے امام تھے، مفتی تھے، اس لیے ایک مدرسے میں تعلیم فرماتے تھے، طلباء کا مجمع رہتا۔ کچھ لوگ حضرت شیخ گنگوئی سے بیعت تھے، حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ مولانا جلال صاحب کو بھی علم ہوا، ان کے مریدین نے کہا کہ سنا ہے تمہارے پیر آئے ہیں، وہ ناچتے بھی ہیں، ان سے ہمارا سلام کہہ دینا، کسی وقت موقع ہوا تو یہ خود بھی آؤں گا۔ خدام نے سلام پہنچا دیا۔ حضرت شیخ نے جواب سے سرفراز فرمایا اور یہ فرمایا کہ کہہ دینا کہ وہ پیر خود بھی ناچتے ہیں اور دوسروں کو بھی نچاتے ہیں یعنی کہ ایسی محبت اللہ کی پیدا کر دیتے ہیں، پھر تم بھی ناچو گے۔ تو اتفاقاً ایک روز ندائے غیبی سے حضرت شیخ کو مسردہ سنایا کہ مولانا جلال تمہیں بخش دیا، ان کو اپنے حلقے میں لے آؤ، یعنی کہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ان کو مولانا جلال کو تمہیں دے دیا، ان کو اپنے حلقے میں لے آؤ۔ اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت شیخ مدرسے میں تشریف لے گئے۔ وہاں طلباء کا مجمع مولانا کو احاطہ کیے ہوئے تھا۔ جب درس سے فراغت ہوئی تو حضرت شیخ کی طرف متوجہ ہو کر مولانا نے دریافت کیا کہ آپ کون بزرگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں وہی ہوں جو ناشتہ پیر ہوں۔ یہ فرما کے حضرت نے ایک تیز نظر سے توجہ ڈالی، جس کی بنا پر مولانا کے علوم سب زائل ہو گئے۔ اس پہ مولانا نے بڑی التجا و معذرت کی تو حضرت نے تشفی اور علوم حقیقی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح چند توجہات کے بعد حضرت کو اشغال کی تعلیم فرمائی اور خلوت اور مجاہدہ کا امر فرمایا۔ کچھ دنوں بعد مولانا پر بے خودی کا عالم طاری ہونے لگا اور اپنے احوال کی حضرت کو اطلاع کرتے رہے۔ حضرت شیخ کی اس کی اصلاح فرماتے رہے، استغراق کا غلبہ آپ پر بہت تھا۔ تو یہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے توجہ۔ لوگ آج کل توجہ کو نہیں سمجھتے، اور اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ توجہ کو سمجھنا تو بہت آسان ہے۔ جب گندی توجہ پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں بتایا تھا، تو اچھی توجہ اور اللہ کی محبت کی توجہ کا تو کیا محال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ یہ روڈ پہ چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایک خوبصورت عورت آپ کو ذرا آپ کو دیکھ لے پلٹ کے، ہیں اشر بھائی، کیا ہوگا؟ پھر آپ کا دل پریشان ہو جائے گا، آپ گھر ساری رات سو نہیں سکیں گے، بے خود ہو جائیں گے، یار اس نے دیکھا تو کیوں دیکھا، وہ کون تھی، وہ کون سا روڈ تھا، وہ کون سا انٹرسیکشن تھا، کیوں دیکھا تھا، ایسے ہی دیکھا تھا، کیا میں دوبارہ ملوں نہیں ملوں، کیا ہوا؟ آپ وہ دیکھ کے چلی گئی، ایک اس نے توجہ ڈالی نا، ایک نظر ڈالی، آپ کا دل خراب ہو گیا اور کئی دن تک پریشان۔ تو یہ ہے گندی محبت کا اثر۔ تو اللہ کی سچی محبت کا اثر نہیں ہوگا کہ جب اولیاء کاملین اللہ کی محبت والی نگاہ کسی بندے پہ ڈالیں تو اس کا دل دگردوں نہ ہو، یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ وہ نظر ہوتی ہے توجہ والی۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دل حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ کی کرامات، صاحب کرامت تھے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کے دل میں یہ آیا کہ پہلے زمانے میں تو ایسے لوگ تھے کہ جس پر نظر کرتے وہی صاحب کمال ہو جاتا۔ ہم نے یہ حالات پڑھے ہیں کہ فلاں پیر اتنا بڑے تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، ایک نگاہ ڈالتے تھے وہ ولی بن جاتا تھا۔ تو اس کے مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو ایسے بزرگ تھے، میرے شیخ، میرے پیر صاحب لگتا ہے ڈھیلے ہیں، اتنا یہ کرتے نہیں ہیں، اتنا نہیں کر سکتے، ان کی نظر میں جان نہیں۔ حضرت شیخ کو یہ پتہ چل گیا، اللہ والوں کی خبر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ اس خطرے پہ مطلع ہوئے اور فرمایا کہ بھائی ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ فرما کے ایک تیز نگاہ ڈالی، وہ مرید 3 دن تک بے ہوش رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ تک جب اس کی وفات کی خبر پہنچی تو فرمایا ہر شخص اس کا بار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ بیچارہ بھی اس کی طاقت نہ رکھ سکا۔ تو بعض اوقات یہ ابھی بھی ایسے پیر موجود ہوتے ہیں کہ جو آپ پر اللہ کی محبت کی نگاہ ڈالیں تو آپ کا لیکن آپ کی جو پیمانہ ہے، آپ کا جو ظرف ہے، اس میں اتنی سخت تو ہو، اتنی ہمت تو اس کو سہارنے کی۔ یہ ایک
بہت زبردست آپ کی کرامت کا قصہ یہ بھی سنیں۔ تھانیسر میں ایک میلہ ہوتا تھا جن میں لاکھوں ہندو جمع ہوتے۔ حضرت نے ایک روز اپنے خادم سے فرمایا یہ کیا بات ہے، یہاں اتنے ہندو کیوں جمع ہیں؟ عرض کیا حضرت یوں تو ان کا ایک مذہبی میلہ ہے، لیکن ان میں ایک عجیب بات ہے جو زیادہ ہجوم کا باعث ہے، وہ یہ کہ ایک جوگی آتا ہے اور بہت مرتاز ہے، اس میں یہ تصرف ہے کہ زمین میں غوطہ لگاتا ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے، اندر ہی اندر ادھر ادھر پہنچ جاتا ہے، صحیح ہے نا، زمین میں چلا جاتا ہے، دھنس جاتا ہے، پھر کہیں اور سے نکل آتا ہے، ایسے جیسے پانی میں لوگ غوطہ لگا کے نکلتے ہیں نا، ایسے کرتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، اچھا یہ سن کر فرمایا بھائی اس تماشے کو تو پھر ہم بھی دیکھیں گے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضرت پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کہہ سکتے تھے، چپ ہو گئے۔ شیخ بھی یہ تماشا دیکھیں، مگر کون بول سکتا تھا۔ حضرت نے فرمایا مجھے لے چلو اس کا مرکز۔ لوگوں نے چنانچہ لوگوں کو حضرت کو لے گئے اور اس مرکز کے پاس کھڑا کر دیا جہاں سے وہ غوطہ لگاتا تھا۔ جب وہ وقت آیا تو اس نے حسب معمول غوطہ لگایا، غوطہ لگاتے ہی زمین پھٹی، وہ غائب۔ آپ نے جھٹ سے اپنا قدم مبارک اس پر رکھ دیا، اب جوگی صاحب نہیں نکلتے، وہ وہیں زمین کے اندر دھس گئے، مر گئے، اور حضرت اپنا کام کر کے چلے آئے۔ ٹھیک ہے نا، یہ حضرت نے اصل میں اپنی کرامت کے ذریعے یہ بتانا تھا کہ اتنے بڑے لوگوں، اتنے زیادہ لوگوں کو اس جوگی کے جو ہے وہ مکاری سے بچانا تھا۔ ارشاد الطالبین آپ کی تصنیف ہے، اس میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ عاشق لوگ کشف و کرامت کے پے در پہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا سارا اہتمام عبادت، زہد، تقوی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ لوگ ان چیزوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ لوگ اپنے نفسوں کو ہلاک کرتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ آپ نے یہ بہت قیمتی سٹیٹمنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا جو اللہ کے عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ کشف و کرامت، کہ ہمیں کشف ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ قبر، اس میں قبر والے کا کیا حال ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ تیری جیب میں کیا ہے، یہ اس میں نہیں، کرامت ہو جائے اس کے پے در پہ نہیں ہوتے، بلکہ سارا اہتمام کرتے ہیں عبادت پہ، زہد پہ، تقوی پر، اور وہ لوگ ان چیزوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑتے، اپنے نفسوں کو ہلاک کرتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ ہم اشعار پڑھتے ہیں نا ذکر کے وقت میں کہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، وہ یہی خوشیاں ہیں، ایسی حرام خوشیوں کو آگ لگا دوں، ان خوشیوں کو آگ لگا دوں کہ جس سے میرا رب جو ہے ناراض ہوتا، ان خوشیوں کو آگ لگا دوں کہ جن کی وجہ سے میرا دل خوش ہوتا ہے لیکن میرا رب جو ہے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل ایسے کر لو جیسے مرے ہوئے ہو۔ ایک دوسرے مقام پر تجویز فرماتے کہ جاہل صوفیہ راستے سے پھسل کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور مشائخ صوفیہ کے کلام سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ان مشائخ کا کہنا ہے کہ جاہل صوفیہ وصول اللہ سے اس لیے محروم ہوتے ہیں کہ اصل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اصول یہ کہ شریعت مطہرہ کی رعایت کرے، اصل چیز، ہر چیز کا لب لباب شریعت مطہرہ کی وہ ہے۔ حضرت شیخ 14 یا 22 یا 25 ذی الحجہ 980 یا 979 بروز جمعہ کو 95 یا 96 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ صاحب نزہۃ الخواطر کے قول کے مطابق ان کی وفات 969 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد شیخ نظام الدین العمری تھانے سیری بھی ہیں، ان کے انشاءاللہ حالات اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ اب انشاءاللہ ہمارا جو تیسرا سیکشن ہے وہ ہے ذکر کا، اب ذکر کریں گے، اور آج ہم ذکر نفسی کریں گے۔ ذکر نفسی یہ کہ یہ بندہ سانس لیتا ہے نا اور سانس نکالتا ہے، یعنی کہ اس کو ایک کہتے ہیں ایک مقام ہویت، مقام ہو حاصل ہو جائے۔ یہ سلسلہ چشتیہ کا ایک خاص مقام ہے، اس میں یہ کہ جب بندہ سانس اندر لے تو یہ تصور کرے سانس کے ذریعے سے اللہ کہے، اور جب سانس باہر نکالے تو ہو باہر نکالے، اور یہ تصور کرے کہ میرے روئیں روئیں سے جو ہے ہو کا ذکر نکل رہا ہے، اللہ ہو۔ جب سانس لیا تصور کرے کہ اللہ کا نام کیا تو یہ تصور کرے کہ میرے روئیں روئیں سے ہو نکلا، اللہ ہو، اللہ ہو، زبان سے نہیں کہنا، تصور میں کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ایک مقام حاصل ہوتا ہے کہ انسان ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، ہر سانس اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ ذکر شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللهم صل علی محمد. اب انشاءاللہ دعا کریں گے کہ یہ اللہ جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صحابیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجیے. اب اسی طرح سے ذکر شروع کریں گے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی اسی طرح سے ذکر کریں گے کہ سانس اندر لیتے ہوئے اللہ اور باہر نکالتے ہوئے ہو، اور یہ تصور کریں گے جسم کے روئیں روئیں سے ہو نکل رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ ہمارے 2 حصے ہو چکے ہیں. اب آخری تیسرا اور آخری حصہ کریں گے اسی طرح سے ذکر.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے ذکر کے 3 حصے مکمل ہو گئے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ذکر نفسی، کہ انسان کا رواں جو ہے اللہ کا ذکر کرے. بڑا پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی تجلیات اور بڑے اللہ تعالیٰ کے خاص نور ظاہر ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ دعا کر لیں گے. یا اللہ دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم ادھر آج تزکیہ نائٹ میں اللہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے آتے ہیں، دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما. یا اللہ پھر اس پاک دل میں یا اللہ اپنی سچی محبت مزین فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ ان کی سنتوں پہ چلنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہم بے شک بہت کمزور ہیں. یا اللہ تیری کسی آزمائش کے یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے اور امتحانات سے یا اللہ ہماری آسانی فرما اور ہمیں معاف فرما. یا اللہ دنیا میں یا اللہ جہاں لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما. حاضرین مجلس میں سے یا اللہ جس کی جو دلی خواہش ہے یا اللہ جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما. غیب سے یا اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ غیب سے یا اللہ ان کو صحت کاملہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جن کی کوئی مالی پریشانی ہے یا اللہ غیب سے یا اللہ رزق حلال کے دروازے ان کے لیے یا اللہ ان پہ کھول. اور یا اللہ اسی طرح سے جس کی جو ضروریات ہیں، کوئی بے نکاح ہے تو یا اللہ اس کو نکاح یا اچھے جوڑے اس کو نصیب فرما. اور یا اللہ جس کی جو دلی خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما. جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما. آمین رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.